بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اونٹنی پر سوار ہوئے یزیدی فوج کے سامنے آئے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی۔ پھر فرمایا، اے کوفیو، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں اور کس کی اولاد ہوں؟ ذرا سوچو تو کیا میرا قتل کرنا مناسب ہے؟ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں ہوں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ اور کیا میں علی شیر خدا کا بیٹا نہیں ہوں جن کی محبت کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہم علی کی جماعت ہیں؟ اور اسی وجہ سے تم لوگوں نے مجھ کو بلایا اور اس مصیبت میں پھنسایا کہ مجھ کو اور میرے بال بچوں کو پانی سے ترسایا۔ کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون کیا ہے یا کوئی تکلیف دی ہے جس کے بدلے تم مجھ کو قتل کرنا چاہتے ہو اور فوج کی فوج مجھ پر چڑھ آئے ہو؟ افسوس، وہ لوگ ایسے ظالم اور بے رحم تھے کہ کسی بات کا بھی لحاظ نہ کیا اور نہ کوئی جواب دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہاری حجت مجھ پر نہیں اور میری حجت تم پر ثابت ہو گئی۔ پھر جب آپ نے دیکھا کہ ظالم کوئی نصیحت ہی نہیں مانتے تو عمر بن سعد کو 3 سوال لکھ کر بھیجے۔ نمبر 1، یا تو مکہ میں جانے دو۔ نمبر 2، اگر یہ پسند نہ ہو تو میں کسی اور ملک میں چلا جاؤں گا۔ نمبر 3، یا مجھ کو یزید کے پاس بھیج دو، وہ جو چاہے کرے۔ ابن سعد نے جواب دیا کہ میں ابن زیاد سے پوچھتا ہوں، وہ جو کہے گا اس پر عمل کروں گا۔ سوال بھیجے گئے۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ اے ابن سعد، خبردار، ہم نے تجھ کو لڑنے کے لیے بھیجا یا صلح کرنے کے لیے؟ جب وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے تو سوائے لڑائی کے اور کیا ہے، تو ان کی بات نہ مان۔ اگر اس حکم میں دیر کی تو میں تجھ کو حکومت سے الگ کر دوں گا۔ ابن سعد نے آپ کو یہ حکم سنا دیا کہ یا تو بیعت کرو ورنہ لڑائی تیار ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ خیموں کو چاروں طرف خندق بناؤ اور اس میں آگ جلا دو کہ کوئی ظالم خیمہ میں نہ جائے۔ اور آپ گھوڑے پر سوار ہوئے اپنے فدائیوں کے صف درست کی اور فرمایا، تم لڑنے میں پہل نہ کرنا، جب کوئی آدمی دشمن کی فوج سے لڑنے آئے تب لڑنا۔ پھر یزیدی لوگوں نے یہ کیا کہ ایک حسینی آدمی کے مقابلے میں کئی ظالم آنے لگے اور ڈر کی وجہ سے کوئی پاس نہ آتا، بلکہ دور سے تیر مارنے لگے اور حسینی مجاہد کے سامنے جو آتا اس کو کتے کی طرح مار لیتے۔ یہ حسینی مجاہد عالم غیب میں اپنا مکان جنت میں دیکھتے اور اس کی شوق میں قدم آگے بڑھاتے۔ 3 دن کی بھوک پیاس نے ان کو تباہ کر رکھا تھا، لیکن پھر بھی ایک مجاہد 50 اور 100 ظالموں کو قتل کرتا پھر شہید ہوتا۔ اسی طرح وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو سدھارے اور 50 حسینی فدائیوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا، مگر جان بچانے اور مال و دولت کے لالچ میں قدم پیچھے نہ رکھا۔ جب کوئی ظالم لڑنے کو آتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردانگی اور شہادت کے جوش و شوق میں خود لڑنے کا ارادہ فرماتے، مگر آپ کے فدائی آپ کو نہ جانے دیتے اور کہتے، اے امام عالی مقام، جب تک ہم میں سے ایک بھی زندہ ہے آپ کو لڑائی کے میدان میں نہ جانے دیں گے۔ اللہ اکبر! آپ کے صبر اور حوصلہ کی یہ حالت تھی کہ بھوک اور پیاس کی تیزی سے آپ کا حلق مبارک خشک تھا اور آپ کی زبان پاک پر کانٹے کھڑے تھے، اور دیکھتے تھے کہ جو فدائی شہید ہوتا ہے اس کو کوثر کا پانی پلایا جاتا ہے۔ آپ بھی چاہتے تھے کہ میں بھی شہید ہو جاؤں اور کوثر کے پانی سے پیاس بجھاؤں، لیکن اپنے فدائیوں پر کمال کی مہربانی فرماتے تھے کہ پہلے اپنے فدائیوں کے کوثر کے پانی سے پیاس بجھے، پھر سب کے بعد اپنی پیاس بجھاؤں۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص خود بھوکا پیاسا رہے اور مہمانوں کو اچھے کھانے کھلائے اور آپ سب کے بعد کھائیں۔ اور آپ کے فدائیوں کی ہمت اور ثابت قدمی بھی کمال درجے کی تھی کہ آپ کو تیروں اور تلواروں کے حملوں سے بچاتے تھے، اپنی جانوں کو آگے کرتے رہے، آپ پر قربان ہو گئے۔ جب آپ کے 50 فدائی شہید ہو گئے اور بھائی بھتیجے بھانجے باقی رہ گئے تو آپ کو خیال ہوا کہ اس وقت خدا کے قہر کی آگ دشمن کے لشکر میں بھڑک رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اس قہر میں کوئی میرا چاہنے والا اور خدا سے ڈرنے والا نہ پھنس جائے اور میرے پاس تک نہ پہنچ پائے۔ اس خیال سے آپ نے ایک نعرہ اللہ اکبر کو بڑی زور سے مارا اور فرمایا، کوئی ہے خدا سے ڈرنے والا کہ ہماری مدد کرے؟ جب آپ نے یہ نعرہ مارا تو خدا کی ہدایت سے حر بن یزید رہائی، جو سب سے پہلے فوج لے کر آئے تھے، گھوڑا دوڑا کر دشمن کی فوج سے نکل کر آئے اور حر کا بیٹا اور بھائی اور غلام بھی آ گئے اور آپ کے ہاتھ چوم کر حر نے کہا، یا حضرت، خدا نے ہم کو دوزخیوں کی جماعت سے نکال دیا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنی جانوں کو آپ پر قربان کریں اور درجہ شہادت کا پائیں۔ آپ نے ان سب کو اپنی چھاتی سے لگایا اور حر نے لڑنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا، بھائی تم مہمان ہو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تم کو تکلیف میں ڈالوں۔ آخر حر نے اجازت لی اور لڑائی کے میدان میں آئے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے آئے۔ حر کے بعد ان کا بھائی اور بیٹا غلام بہت سے دشمنوں کو قتل کر کے جنت کو روانہ ہوئے اور دنیا میں آخرت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشقوں میں نام لکھے گئے۔